الحمد لله الملك المحمود المالك الودود ومؤمل كل مطرود وصلى الله تعالى وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سامنے حاضری کروانے کے لیے زمین کو بہت زیادہ مکمل طریقے سے جھنجھوڑ دے گا، اس کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا، اور جس کی وجہ سے زمین اپنے اندر کے تمام بوجھوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ مسلم شریف کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر سے سونے کے بڑے بڑے پہاڑ نکلیں گے، اشرفیاں نکلیں گی، دراہیم نکلیں گے۔ تو ایک چور چوری کرنے والا جب ان ساری چیزوں کو دیکھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر افسوس کرے گا کہ ارے یہ چیز تھی وہ جس کی وجہ سے تیرے ہاتھ کاٹے گئے تھے، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے تو نے بدنامی کو مول لیا تھا، سب تجھے دنیا کے اندر چور 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 کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک وہ آدمی کہ جو دنیا کے اندر اس مال کی خاطر کسی کو قتل کر چکا ہوگا، وہ بھی ان سونے چاندی کے پہاڑوں کو دیکھ کر، زمین کے خزانے دیکھ کر اپنے اوپر حسرت کرے گا، اظہار افسوس کرے گا کہ اس کی وجہ سے میں نے چچا زاد بھائی کو قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں نے پڑوسی کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے دوست کو جان سے مار دیا تھا۔ کیا حقیقت ہے ان تمام کی تمام چیزوں کی؟ ان تمام فانی چیزوں کی بدولت میں نے اپنے رب ذوالجلال کو ناراض کر دیا تھا، جو حقیقت میں بہت بڑا کریم رب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جتنا وہ کرم کر رہا ہے اتنی ہی تیری بدتمیزی بڑھ رہی ہے۔ ہر طرح سے، کھانے سے، پینے سے، کپڑوں سے، لتوں سے، امن سے، چین سے، سکون سے، آشتی سے، ہر لائن سے تجھے سرفراز کر رہا ہے، لیکن تیری بدتمیزی اور بدمعاشی، بدکرداری، بدگفتاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہوگا، بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ لا شریک ہے، لا مثال له ولا ند له ولا مماثل له ولا مشابہ له، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات گرامی کو بالکل علیحدہ رکھا۔ سو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی جب یہ تمام چیزیں انسان کو وہاں دکھائے گا، اندر سے نکلیں گے بوجھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اسی طرح جو زمین کے اندر مردے دبائے گئے تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی، وہ تمام انسان جو ہیں وہ ظاہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ ایک غلط عقیدہ مسلمانوں کے اندر یہ چل پڑا، اور وہ یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر تمہیں اٹھنا ہے تو دیکھو بھئی الگ مت کرو، یعنی اپنے مردوں کو وہیں دفن کرو جہاں پر تمہارے رشتہ دار دفن ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، مردوں کو جناب زندہ کر دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو
ایک قبر کے اندر تم زیادہ مردے دفن نہ کیا کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ حدیث کہہ رہی نہ قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ کم مردے دفن کیا کرو، ورنہ جب قیامت میں اٹھیں گے تو سر پھوڑنے پڑیں گے اور جناب بہت مشکل سے وہ جناب نکلیں گے۔ یہ غلط چیز ہے۔ ابھی یہ مسئلہ ابھی 8-10 دن پہلے میرے سامنے ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا۔ یہ تمام صورتیں مسلمانوں غلط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب نکل پڑیں گے اور زمین نکال کر باہر کر دے گی، اس لیے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کے تابع ہوگی، اور آج بھی تابع ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تابع رہتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تابع رہے گی۔ قرآن کی آیت کریمہ تو یہی بتا رہی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، تمام چیزیں نکل کر باہر آ جائیں گی۔ جیسے کمپیوٹر کی میموری کے اندر کوئی چیز سیو کر لیتی ہے اور بٹن دباتے ہی ساری میموری باہر آنے لگتی ہے، یہ تمام کام مسلمانوں آنن فانن ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، شاید آپ کو یاد ہو کہ دنیا کی ہر چیز آہستہ آہستہ چلتی ہے اور آخرت کی ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ چلے گی۔ جیسے قرآن میں آپ کو کہا گیا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کتنی جلدی حساب لے لے گا۔ آپ ادھر موبائل کا بٹن دباتے ہیں، ادھر امریکہ میں گھنٹی پہنچتی ہے، کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو خالق اور مالک ہے، ذرا سی دیر میں حساب کتاب کر نمٹ جائے گا۔ آپ دیکھیے، آپ کمپیوٹر کے اوپر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہیں، ادھر آپ نے اپنا میسج دیا، بٹن دبایا، ادھر جناب اس کا میسج وہاں پرنٹ ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی چیزیں مسلمانوں دنیا کے اندر ظاہر کر دی کہ اگر یقین نہ ہو میری بات کے اوپر تو اپنے کمپیوٹر سے سبق لے لے، اپنی ٹیکنالوجی سے سبق لے لے، آنن فانن تمام کی تمام چیزوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب و غریب بات ہے کہ ادھر جناب اڑے، ادھر آسمانوں کے اوپر پہنچ گئے، کیسے ہوا یہ؟ ادھر جناب زمین سے چلے، ادھر زقن بھرتے ہوئے جناب اوپر پہنچ گئے، یہ کیا چیز ہے؟ جبریل اوپر سے ایک دم کیسے آ جاتے ہیں؟ زمین سے پھر اوپر کو کیسے چلے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں اس کے نمونے بھی ہمیں اور آپ کو دکھا دیے ہیں، اس کے نمونے ہمیں آپ کو دکھا دیے۔ اب رائفل کی گولی آپ نے ایک جناب گھوڑا دبایا اور گولی کتنی جلدی باہر جاتی ہے، سرعت انتقال، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہاں کام کرے گا، یہاں کام آہستہ، وہاں کام تیزی کے ساتھ، اتنی کہ ادھر خواہش ہوگی آپ کو جنت کا سیب کھانے کی، ادھر منہ کے اندر وہ سیب آ جائے گا۔ اور کیا کریں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو سوتن بنایا ہے، یا تو یہ لے لے یا یہ لے لے۔ اب ہم آپ سے 2 سوال کرتے ہیں، جواب دینا ان کے، اور بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو کسی مکان کی ضرورت ہے، آپ نے کسی سے کہا کہ ہمیں ایک مکان کی ضرورت ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ دیکھو جی ایک مکان تو یہ ہے، یہ آپ کو ابھی مل جائے گا، ابھی دلوائے دیتے ہیں ہم آپ کو یہ مکان، لیکن 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد تمہیں یہ خالی کرنا پڑے گا، لیکن ملے گا ابھی۔ ذرا توجہ سے سوال سننا، آپ کو مکان کی ضرورت ہے، یہ مکان ہم آپ کو ابھی دلوا دیں گے، لیکن یہ 1-1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد خالی کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور مکان ہے، لیکن وہ آپ کو ابھی ملے گا نہیں، کچھ مدت کے بعد جا کر ملے گا، لیکن وہ پھر آپ سے خالی نہیں کروایا جائے گا، بلکہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ بتائیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، عشاق رسول بیٹھے ہیں، آپ کون سا مکان لینا پسند کرو گے؟ پہلا والا، دوسرا والا؟ دوسرا والا۔ یہ دوسرا والا مکان آخرت ہے، یہ پہلے والا مکان جو ہے یہ دنیا ہے،
اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا. آپ تھوڑی ساری دیر کے اندر قرآن کی ایک عظیم الشان آیت سمجھ گئے 15ویں پارے کی. اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر ہم سے کچھ لینا چاہے، ہم سے یعنی اللہ سے کچھ لینا چاہے، فرمایا کہ ہم جس کے لیے چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جو چاہیں گے دے دیں گے. توجہ چاہوں گا، یہاں ضروری نہیں کہ مانگنے والے کو مل ہی جائے. یہ نہیں کہا کہ جو ہم سے یہ دنیا مانگے گا ہم اس کو ضرور یہ دنیا دے دیں گے. یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا. عام بات رکھی اور بہت توجہ طلب مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس سے بڑا سکون ہوگا ہمیں اور آپ کو. فرمایا جو آدمی اس دنیا کے اندر ہم سے لینا چاہے تو ہم وہ جو لینے والا ہے اس کا نام نہیں لیا. فرمایا جس کو چاہیں گے، جو چاہیں گے یہاں دے دیں گے. کیوں مانگنے والے کا تو نام نہیں لیا کہ مانگنے والا مانگ رہا ہے تو اسی کو ملے گا. ہماری مرضی ہے اس کو دیں یا کسی اور کو دیں. پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر یہ ہم سے تمام چیزیں لے لے گا، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کو مل جائے، ہو سکتا کسی اور کو دے دیں ہم. فرمایا کیونکہ اس نے اس سڑے ہوئے گھر کو پسند کر لیا، وہ پہلا والا مکان ابھی مل جائے گا لیکن خالی کرنا پڑے گا. یہ دنیا تجھے خالی کر کے جانا ہے، لہذا پھر تجھے دنیا پسند کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جھونک دیں گے. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. ذلیل ہو کر، خوار ہو کر وہ اس کے اندر جھلستا رہے گا. اللہم احفظنا. اس کے برخلاف وہ دوسرا والا مکان جو ہے اس کے لیے گارنٹی لے لی اللہ نے. قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو دوسرا نمبر کا مکان لینا چاہے گا وہ ابھی تو نہیں ملے گا، کچھ مدت کے بعد ملے گا لیکن ہو جائے گا اپنا. کیوں بھائی کرائے کا مکان اچھا ہوتا ہے، اپنا مکان اچھا ہوتا ہے. ارے کھپریل اپنی ہے، چھپر اپنا ہے، بس اپنا ہے، کچی زمین ہے، اپنا ہے، ڈر تو نہیں کہ خالی کرا لیا جائے گا. فرمایا کہ جو بعد والا مکان لینا چاہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس بعد والے مکان کو اپنانے کے لیے اس جیسی تگ و دو بھی کرے گا، طلب بھی کرے گا، بھاگ دوڑ بھی کرے گا. اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے. اور پھر وہ پیکر بن جائے گا میرے محبوب پیغمبر کے پاک طریقے کا. اور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب آدمی وہ بعد والا مکان لینا چاہے گا جو کچھ مدت کے بعد ملے گا لیکن ہو جائے گا اپنا، لیکن تو وہ تو مکان بڑھیا بھائی، بہت بڑھیا، مشک و عنبر کی اینٹیں، سونے چاندی کی چیزیں، اور جناب چاندی کے پلنگ اور مسہریاں، سونے کے پائے وغیرہ وغیرہ، شاندار گدے، گاؤں تکیے، اور ادھر سے جناب خوبصورت حوریں، اس کے لیے خدمت گزار لڑکے وہاں پر موجود ہوں گے. فرمایا یہ تجھے ملے گا، گارنٹی سے کہتے ہیں کہ تیری طلب ہم پوری کریں گے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. پر ایک شرط ہے کہ تو ہمارے محبوب محمد سے محبت پیدا کر لے. یہ